اقبال ہمارا۔ السلام علیکم ایوریباڈی، آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ اور آپ کی دوست مجھے کہتے ہیں مونا، آل دا وے فرام لاہور اسٹوڈیوز۔ آج ہم اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج 9 نومبر ہے۔ جی ہاں، اس تاریخ کو سب جانتے ہوں گے کیونکہ اس دن چھٹی ہوا کرتی تھی۔ چھٹی تو ختم ہو گئی، لیکن شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جی ہاں، آج کا دن انہی کے نام سے اور انہی کی یاد میں آج ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے اور کچھ ایسے کانسیپٹ شاید کلیئر کر سکیں آپ لوگوں کے جو شاید کافی دیر سے کنفیوژن کا شکار ہوں۔ ان کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا، سب کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کو خواب آیا اور پھر پاکستان بنا، لیکن اس سے زیادہ بہت کچھ ہے جاننے کو۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں سلیم گمانی صاحب کو۔ تھینک یو سو مچ سر، اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آج اس اسپیشل دن کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں آج کل جو ینگسٹرز ہیں، ایک تو ان کو وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جو سب سے فیمس کانسیپٹ ہے خودی کا، جو اقبال کا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ بہت الیبوریٹ ہے اور اس کو سمجھنا، تو تھوڑا سا خودی کا کانسیپٹ اقبال کا، اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیے۔ جی، اقبال کی شاعری اور اس کے افکار میں سب سے مرکزی جو اصطلاح ہے اور پیغام ہے وہ خودی کی ٹرم ہے۔ خودی علامہ اقبال کا ایک مرکزی نقطہ خیال ہے۔ چونکہ اقبال کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی خودی ایک فلسفیانہ اصطلاح ہے۔ اچھا، اس کا عام الفاظ میں اگر کہا جائے کہ انسان کی جو ذات ہے، اس کا جو سیلف ہے، بالکل، اور اس کی جو انا ہے فلسفیانہ ٹرم میں، اس کی جو انا ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، اس کو آپ خودی کہتے ہیں۔ جیسے وہی جو انہوں نے شعر میں کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا۔ بالکل ایسے ہی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر تو ہر ایک کو آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، لیکن کانسیپٹ جو ہے خودی کا وہ نہیں ہے۔ اس میں 2 مشکل الفاظ ہیں، ایک تو خودی ہے اور ایک تقدیر ہے، اور دونوں کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو خودی کو سمجھانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں خودی اگر کسی کے پاس پوٹینشلی ہے، امکاناً، تو وہ صرف انسان ہے۔ پوری کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو چوائس کی آزادی دی گئی ہو، جس کے پاس فری ول ہو، جس کے پاس کام کرنے کی آزادی ہو، قوت فیصلہ ہو۔ وہ نہ چاند کے پاس ہے، نہ سورج کے پاس، اشرف المخلوقات میں نہ انسان ہی آتا درخت، وہ صرف انسان ہے کہ اس کے پاس چوائس کی آزادی ہے کہ وہ چاہے تو یہ راستہ اختیار کر لے، چاہے تو اچھائی کا، چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو وہ دونوں راستے چھوڑ دے۔ صحیح۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، مجھے دو راہ پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا، میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی۔ گویا انسان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ دونوں راستے چھوڑ دے یا دونوں میں سے کوئی اختیار کر لے۔ بہت مشکل ہے، سیلف کنٹرول، جی، اور وہی سب سے مشکل کام ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد میں دوسری آپ نے کہا کہ اس میں تقدیر کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں خودی کا تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ خودی سے مراد ہے آپ کا سیلف اور آپ کے اپنے ڈیسیژنز، آپ کے اپنے فیصلے، کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ جب فیصلے کی آزادی کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، میرا فیصلہ میں نے کیا ہے، خدا نے نہیں کیا، فرشتوں نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، سماج نے نہیں کیا۔ جب آپ نے مان لیا کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، تو سب سے بڑا بوجھ کون سا آ پڑتا ہے آپ کے اوپر؟ ذمہ داری آپ کے اوپر آ پڑتی ہے، ذمہ داری کا بوجھ کہ یہ میں نے ہی فیصلہ کیا ہے۔ آج جو میری حالت ہے اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا تھا، خدا تو اچھا چاہتا تھا۔ تو خودی کو اس
لیول پہ لے کر آنے کا مطلب ہے کہ خودی کو بلند کرنا، کہ آپ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں اور اس کی ذمہ داری اٹھانے لگیں، تو اس طرح آپ کی خودی بلند ہوتی جاتی ہے، ہائر لیولز پہ آپ کا جو سیلف ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ بہت ہائر لیول پہ آپ کا سیلف چلا گیا، فیصلے آپ لے سکتے ہیں، تو وہ ایک لیول یہ بھی آ جاتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ پھر خدا بھی بندے سے پوچھتا ہے ہر تقدیر سے پہلے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، ہر چیز کے اصول و قوانین ہیں، ان اصول و قوانین کے نتیجے، کاز اینڈ ایفیکٹ طے ہے، ٹھیک ہے، ایک کاز ہے، اس کا ایفیکٹ طے شدہ ہے، وہی ہونا ہے، وہ چینج نہیں ہونا۔ لیکن ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ خدا بھی پوچھتا ہے بندے سے، اس کا سیلف اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کی خودی ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ خدا بندے سے پوچھ کے اس کی تقدیر کو، اس کے مقدر کو، اس کی قسمت کو طے کرتا ہے کہ کیسی قسمت ہونی چاہیے۔ بندے کو کہتا ہے اے میرے بندے، تو اپنی قسمت، اپنا نصیب خود لکھ، کوئی اور نہیں لکھے گا۔ تو یہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ سمجھنے کی بات ہے جی، اور اس کے کانسیپٹ کو لے کے چلنا اور اس پہ چلنا، میرے خیال میں اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ینگسٹرز اور ہمارا یوتھ آج کل یہ کر رہے ہیں یا کچھ پازیٹیو انرجی ہے؟ اقبال ہمارا۔ اقبال ہمارا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، کچھ ذرا آج دماغ پہ ہم کہیں گے نا زور ڈالیں اور ذرا سوچیے کہ اقبال نے کیا کہا تھا۔ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سلیم صاحب سے، اور دوسری جو مین چیز جس کا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویژن دیکھا تھا، اور تصور پاکستان کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے کچھ پلیز روشنی ڈالیے گا سلیم صاحب کہ واٹ بیسیکلی اٹ واز۔ جی، عام طور پر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اسی لیے وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ بالکل، اور اس خواب کو عملی جامہ جسے کہتے ہیں، حقیقت کا روپ دینے والے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ خواب جو ہے، خواب سے مراد ہے ویژن۔ ایسا نہیں ہے کہ نیند میں کوئی خواب آیا ہو، سب لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ خواب ان کو آیا تھا۔ بالکل، اس سے مراد ہے ویژن۔ بصیرت کے مطابق ایک تصور تھا، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی جو کہ علامہ اقبال کے دل میں پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ صحیح۔ علیحدہ وطن کیوں ہونا چاہیے؟ انڈیا میں بھی تو مسلمان رہ سکتے تھے، اب بھی رہ رہے ہیں، تو انڈیا سیکولر ہونے جا رہا تھا۔ سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور وہ کسی انڈیویجول کے مذہب کے اندر اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں یا کلیسا جائیں، مندر جائیں، مسجد جائیں، سب کو آزادی ہوتی ہے۔ تو پھر علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی کی ایک کتاب ہے، قرآن کریم۔ قرآن کریم کی روشنی میں جو پرماننٹ ویلیوز دی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر، ان پرماننٹ ویلیوز کا نفاذ ہم ایک علیحدہ وطن میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی رہنمائی میں پاکستان کا نظام تشکیل دینا علامہ اقبال کا ویژن تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہے جو پرماننٹ ویلیوز ہیں وہ قرآن کے اندر ایسی ہیں جو کہ UN کا جو منشور ہے اس بالکل وہی سیم ہے۔ اچھا، ساری آزادیاں ہیں اس میں، تمام انسانیت کے لیے
بہت یہ اچھی چیزیں ہیں اگر ایسا ہو جاتا. تو اسی لیے کانگریس جو تھی اس زمانے کی وہ چاہتی تھی کہ انڈیا منقسم نہ ہو، ڈویژن نہ ہو. اچھا. جبکہ ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور اقبال جیسے لیڈر تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں اپنا ایک نظام متشکل دینا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کی رہنمائی میں جو سماج اور معاشرہ متشکل پاتا ہے وہ اس زمین پر ایک جنت کا معاشرہ بنتا ہے، ایک مثال بنے گا اور اس کو فالو کریں گی دنیا کی دوسری قومیں بھی. دو قومی نظریے کا بھی یہی مطلب تھا کہ ایک تو نظریہ ہوتا ہے جو لوگ قرآن کو یا وحی کو فالو کرتے ہیں اور جو ان کو فالو نہیں کرتے وہ سارے دوسری قوم میں ہوتے ہیں. دو قومی نظریہ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں تصور پاکستان جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال نے اس لیے پیش کیا تاکہ وہی ہمارے ویژن کو آگے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہمیں کیوں چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے محنت تو سب کو پتہ جی کتنی نہیں، کتنے سالوں کی انتھک محنت اور سب لیڈرز کی محنت ہم اس میں کہیں تو لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اور اس کے بعد جا کے پھر ہمیں اپنا پاکستان ملا جس میں ہم آرام سے ہیں اس وقت اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ایفرٹ کی گئی ہے وہ کئی سالوں کی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ریلائز کرانا جو ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کو کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے. ادروائز سب لوگ، ہمارے دانشور بھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی، عام لوگ بھی بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، انڈیا کیوں تقسیم ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس آئیڈیالوجی کیا تھی. اس آئیڈیالوجی کی سمجھ نہیں ہے آج کی جنریشن کو کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس زمانے کے لوگ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ہم جتنے بھی لیڈرز کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو اردو بھی آتی تھی، ان کو فارسی بھی آتی تھی، ان کو عربی بھی آتی تھی. اتنی زبانوں پہ عبور تھا اور ان میں انہوں نے بہت لکھا اور کام کیا. تو یہ اس وقت ایک ضروری تھا کہ آپ کو اتنی لینگویجز آنی چاہیے یا اپنے شوق سے پڑھتے تھے؟ جی کچھ تو ٹریڈیشن تھی اور کچھ ٹرانزیشن ہو رہی تھی کلچر کے حوالے سے. اچھا. اور جیو پولیٹیکل جو صورتحال تھی اس وقت کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد برٹش رول کے دوران انگریزی نے جگہ لی فارسی کی. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں سے پہلے انڈیا پر مسلمان رول کرتے تھے اور مسلمانوں کی جو دفتری اور درباری اور سرکاری جو زبان تھی وہ فارسی تھی. بالکل. اور فارسی آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی ریاستیں ہیں جن کے ساتھ تان لگتا ہے، تے الف نون تان، جیسے افغانستان، تاجکستان، کرغیزستان، ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے عراق نہیں آ رہا اس میں یہی سوچ رہی ہوں. حالانکہ ادھر تو فارسی ہے. ایران میں فارسی ہے، عراق میں عربی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اصل میں فارسی وہاں پہ ہے، وہاں سے یہ چلی فارسی. ہندوستان میں بھی وہاں سے آئی، وسط ایشیا سے. یہ جو 7 ریاستیں ہیں ان یہاں پہ فارسی ہے. فارسی کا وہاں پر جو ایکسینٹ ہے وہ مختلف ہے، لیکن ان 7 جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان سب میں فارسی ہے. تو علامہ اقبال ہندوستان میں بھی چونکہ فارسی زبان تھی، علمی زبان بھی فارسی تھی، سرکاری زبان بھی فارسی رہی 1000 سال تک. تو وہ آہستہ آہستہ انگلش نے فارسی کی جگہ لی. انگریزوں سے پہلے ہمارے ہاں ہندو بھی بہت اچھی فارسی جانتے تھے اور فارسی میں لکھا پڑھا کرتے تھے، تو ان کو بھی عربی فارسی اچھی طریقے سے آتی تھی. لیکن جب انگریزی سرکاری زبان بنی اس کے بعد مسلمانوں نے تو کچھ عرصہ اس کو آن کیا اپنی لینگویج کو اور اپنے ورثے کو. تو ظاہر ہے ہندو جو ہے وہ فوراً انگلش کی طرف اور اپنی ہندی کی طرف چلا گیا. تو یہ ایک ٹرانزیشن تھی. 1940s تک
یا 50s تک آپ کہہ لیں اکثر لوگ جو ہیں وہ فارسی سے آشنا تھے. اور علامہ اقبال کا یہ جو فارسی کا کلام ہے اس کے پیچھے شاید یہ وجہ بھی ہو کہ علامہ اقبال ایک ویژنری جینیس تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ان 7-8 ریاستوں میں فارسی زبان جو ہے سمجھی جاتی ہے. وہ اپنا پیغام زیادہ بین الاقوامی سطح پر پہنچانا چاہتے تھے. انگریزی بھی بہت اچھی تھی ان کی, اور جرمن تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے. میں وہی کتنی زبانیں ہوں گی, اردو, فارسی, عربی, انگلش اور جرمن. جی بالکل ماشاءاللہ سے. سو جناب ہم کچھ اقبال کی طرح بن کر دیکھیں, سوچیں اس بارے میں. ویل بی رائٹ بیک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اقبال ہمارا. اقبال ہمارا. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں, اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. کوئی ایسا سوال, کوئی آپ کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, یا ہمارے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں. Facebook/Sama FM کا پیج ہے. لیکن جناب فی الحال ہم بات کر رہے تھے اقبال کی تھاٹس کی, اقبال کی ایسی سوچ. اور اقبال کی ایسی سوچ شروع سے ہی تھی, یا جب وہ ویسٹ میں پڑھنے کے لیے گئے اور واپس آئے تب ان کی ایسی سوچ ہوگی؟ آخر کیا سورس تھی ان کی تھاٹس کی؟ جی, اقبال نے اپنی جو کتاب ہے, جو پہلی اردو والی کتاب آئی, تو اس کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے. کیونکہ عام طور پر خودی کا جو کنسیپٹ ہے اس پر کافی ڈیبیٹ چل پڑی تھی ان کی زندگی میں ہی. اچھا. کہ یہ خودی کا کنسیپٹ کہاں سے اس نے بارو کیا ہے اقبال نے. کیونکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مشرقی لوگ شاید خود سے سوچ نہیں سکتے, تو کوئی ویسٹرن فلاسفر ہوگا جس سے اقبال نے متاثر ہو کر وہاں سے لیا ہوگا کنسیپٹ. اچھا. تو عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ نیٹشے ایک فلاسفر تھا, اس کا سپر مین کا ایک کنسیپٹ تھا کہ شاید اس سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے خودی کا اور مرد مومن کا جو کنسیپٹ ہے وہ وہاں سے لیا ہے. لیکن اقبال نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ اس نے اگرچہ سب کو پڑھا ہے, لیکن خودی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس نے قرآن سے لیا ہے. جو انسان کی جو ذات ہے, انسان کا جو سیلف ہے, وہ چونکہ ایک منفرد چیز ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو ایک بہت اعلیٰ قسم کا فرد ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی, کہ وہ احد ہے. اور اسی کی طرز پر انسان بھی ایک اس کا جو انڈیویجول انر سیلف ہے, اس کی جو ذات ہے, اس کو قرآن اور اسلام بہت اہمیت دیتا ہے. یعنی کہیں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی یہ بیسک کانسیپٹ یہی ہے بالکل کہ اللہ, اس کی ذات, بالکل قرآن پاک, اور یہی خودی. بالکل. لا الہ الا اللہ میں ہی خودی کا, آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا اس طرف کہ اسی میں لا الہ میں نگیشن ہے, نفی ہے ہر چیز کی. کہ there is no sovereign, دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ پر حکومت کر سکے, سب کی نفی ہے. سب کو نفی کر دیا انسان نے, لا الہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے اثبات ہے, یعنی ایجابی یا اثباتی, یعنی ایک پازیٹیو آگے جواب آتا ہے الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ساورن نہیں ہے, کوئی بھی مختار مطلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا, کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا, کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے, اور وہ بھی احد ہے. اور اس نے بھی ہمیں سیلف دے دیا, ہمیں فری ول دے دی. پوری کائنات میں آج تک کوئی مخلوق ایسی دریافت نہیں ہوئی جس کے پاس فری ول ہو, جس کے پاس
इंतखाब की, चॉइस की आज़ादी हो। कोई एक भी क्रिएचर पूरी यूनिवर्स में अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन ये जो थॉट्स हैं इकबाल की, ये तो वेस्टर्न मीडिया भी बहुत फॉलो करता है जी, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल। अक्सर देखा है वहाँ पे उन्होंने वो स्ट्रीट वॉक बनाया हुआ है, स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं जी, इकबाल के, और वो भी पढ़ते हैं। यहाँ तो पढ़ते हैं, यहाँ तो इंटरनेशनल मीडिया भी पढ़ता है, लेकिन इंटरनेशनली लोग भी बहुत इंस्पायर्ड हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनली भी। और वेस्ट तो इसको 1930s से जानता है, जब निकलसन ने असरार खुदी का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया था। फिर चूँकि इकबाल का ज़्यादातर कलाम फ़ारसी में है, और आपको मालूम है कि ईरान का जो इनकलाब आया था वो भी उसके पीछे एक अहम तवानाई, एक अहम क़ुव्वत के तौर पर अल्लामा इकबाल के कलाम ने अदा किया था किरदार। आज भी ईरानी लोग जो हैं इकबाल लाहौरी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर तुर्की में आपको मालूम है इकबाल का दूसरा मज़ार तुर्की में है, मौलाना रूम की मज़ार मुबारक के करीब ही एक मज़ार बनाया हुआ है। और ये जहाँ जहाँ फ़ारसी समझी जाती है, इकबाल का पैगाम वहाँ वहाँ पसंद किया जाता है। मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया में ही इकबाल का पैगाम, इफ़ यू गो, तो ये हर जगह कॉन्सेप्ट समझने की बात है। जी बिल्कुल, उन्होंने एक चीज़ बताई, थॉट प्रोवोकिंग है, समझना है। हम सुनते हैं कि जी इसको अ पार्ट ऑफ हमारा स्टडीज़ होना चाहिए, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्टडीज़ तो है ही। जी बिल्कुल, पार्ट ऑफ स्टडीज़ है। हम अक्सर स्कूलों में जो जवाब शिकवा भी हमें याद पढ़ते हैं और जो दुआ पढ़ी जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी इकबाल का कलाम है। और फिर हम कवालों से भी अक्सर कवालियाँ इकबाल के कलाम की सुनते हैं। बैंड्स हैं, ग्रुप हैं, जिन्होंने जब इकबाल की गाना बना दिया, जी आप कह लें, तो फिर लोगों को तब भी बहुत अच्छा लगा, पॉपुलर हुआ। इसीलिए लोगों को कॉन्सेप्ट आने लग गया, पता चल गया। लेकिन इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इकबाल के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा सादा अंदाज में समझाया जाए। जैसे कि खुदी का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि अपने आप को पहचाना जाए, अपने पोटेंशियल को जो है वो पहचाना जाए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को कमतर ना समझें। सारा पैगाम यही है, और स्पेशली हमारे यूथ आजकल की यूथ को यही पैगाम है, जो कि बहुत सी प्रॉब्लम्स के बावजूद पहले से ही कहते ना छोड़ देता है अपने आप के, नहीं शायद मेरे में पोटेंशियल नहीं है, शायद मैं ही नहीं कर सकता। बट ये सबसे बड़ा पैगाम इकबाल का जो खुदी का दिया है वो यही है कि अपने आप को झंझोड़ो या देखो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो खुद ही इंसान अपने आप को कर सकता है जज। बिल्कुल, अपनी तकदीर आप खुद बना सकते हैं। सादा अल्फाज में यूथ के लिए इकबाल का ये पैगाम है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां। वो उनका मशहूर शेर है ना, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। यानी अबस है, फजूल है। आप जो रोते रहते हैं कि मेरी तकदीर ऐसी बना दी, कोई तकदीर आपकी नहीं बना सकता। जिसको सेल्फ दे दिया ना अल्लाह ताला ने, उसको अख्तियार दे दिया, आप जो चाहो करो, चाहो तो रोते रहो, चाहो तो अपनी तकदीर खुद बना लो। ठीक है, तो ये इकबाल का पैगाम है कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब जो हमें सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, उनके लिए एक आज के दिन एक ये मैसेज है कि चलें, आज यौम इकबाल का दिन ही सही, लेकिन उसको पढ़ें, उसको समझें और अपने आप को भी समझने की कोशिश करें कि आप में बहुत पोटेंशियल है, और आप अगर एक फील्ड में अनसक्सेसफुल हो गए हैं तो दूसरी चीज़ को देखें, शायद उसमें आप बहुत आगे निकल जाएं। बिल्कुल, ऐसी तो बहुत सी मिसालें हमें मिलती भी हैं कि आइंस्टाइन कितनी दफ़ा फेल हुए और फिर कहाँ से कहाँ। बट एनीवेज जनाब, इसी नोट पे सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और आज के दिन जो है आपने ये अपना कीमती वक्त हम कहेंगे निकाला और बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। मैं हमें बहुत सारी ऐसी बातें बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात भी रहेगी और हम आपको बुलाते भी रहेंगे जी। आखिर में कोई एंड में कोई मैसेज? बस मैसेज यही है कि
اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور اسی نوٹ پہ ہم کہیں گے کہ اقبال نے عشق کا ذکر کیا پر یہ وہ عشق نہیں۔ جی لے جناب، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ اسی نوٹ پہ اپنی ہوسٹ اور اپنی دوست مونا کو بھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔ اقبال ہمارا